ماں سے زیادہ کتے سے پیار۔ اگر آپ کفر کے ماحول میں چلے جائیں تو آپ کو تو وہاں یہ نعمت نظر ہی نہیں آ سکتی۔ چنانچہ ایک ملک کی ریاست میں ماں نے جوان بیٹے پر مقدمہ دائر کیا جو اخبار کی زینت بنا اور ٹی وی پر بھی نشر ہوا۔ ماں نے کہا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور میں جوان بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں۔ میرا یہ بیٹا کتا پالتا ہے اور روزانہ 3 گھنٹے اس کتے کے ساتھ ہی گزارتا ہے اور میں ماں ہوں، یہ میرے کمرے میں 5 منٹ کے لیے نہیں آتا کہ میں اس کا چہرہ دیکھ لوں، لہٰذا عدالت میرے بیٹے کو حکم دے کہ یہ 5 منٹ تو میرے پاس آ کر بیٹھا کرے۔ آخر میں ایک ہی گھر میں رہتی ہوں۔ بیٹے نے بھی وکیل کیا، ماں نے بھی وکیل کیا اور دونوں طرف سے مقدمہ چلا اور آخر مقامی عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق بچے نے جو کتا پالا ہے تو کیا لائبلٹی ہے، اس کی ضرورت کا خیال بچے کو رکھنا پڑے گا۔ 3 گھنٹے تو کیا 6 گھنٹے بھی لگیں گے تو اس نے اس کے پاس رہنا ہے۔ رہ گئی بات ماں کی تو چنانچہ بچے کی عمر 18 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ اب بچے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں کو کوئی تکلیف ہے تو وہ حکومت سے رجوع کرے تو ہم اس کو بوڑھے کے گھروں میں داخلہ دلا دیں گے۔ اب بتائیں جس ماحول میں ماں کا یہ مقام ہے، آپ اپنے بچوں کو وہ لباس پہناتی ہیں، وہ زبان سکھاتی ہیں، وہ طور طریقے سمجھاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقے سکھائیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ ماں کو تو محبت ہوتی ہے اور ماں کی محبت الفاظ میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ ہے، جب جبریل علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کریں گے تو ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹا ہوتا ہے تو 2 طریقے سے، یا انسان نکاح کرے یا انسان برائی کے راستے پہ چلا جائے، اور یہ دونوں چیزوں میری زندگی میں نہیں ہے، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا دینا آسان ہے۔ چنانچہ وہ حاملہ ہو گئیں۔ اب ان کو اپنے ماں باپ کی بدنامی کا ڈر ہوا۔ حمل کی مدت تو انہوں نے گزار لی، جب واضح حمل ہونے کا وقت آیا تو اس وقت بڑی پریشانی ہوئی۔ ان کی نیکی کے چرچے تھے، ان کے خاندان کے لیے نیکی کے تذکرے تھے اور اب انہیں ساری عزت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ اتنی پریشانی تھی کہ کہنے لگیں، وقت کی کمی کی وجہ سے اس واقعے کو پوری تفصیل سے نہیں بیان کر سکتی، لیکن اتنا بتا دیتی ہوں، جب بیٹا ہوا تو آپ اللہ رب العزت نے ان کو اطلاع دی کہ تم نے بولنا نہیں ہے، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور تمہیں کچھ نہ بولنا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر کی طرف واپس آئیں، لوگوں نے دیکھا کہ کنواری جوان لڑکی تھی اور یہ بچہ اٹھائے ہوئے آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اے مریم، تو یہ کیا طوفان چیز لے کر آ گئی ہے؟ تو یہ ثبوت ہے کہ تم برائی کی مرتکب ہوئی۔ بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور زبان حال سے ان کو کہہ دیا کہ میری سزا نہ کھاؤ، اسی بچے سے پوچھو، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا۔ لہٰذا جب انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اب بچے بولتے تو نہیں ہوں گے، مگر ماں کی عظمت دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت اس ماں کے دل کے غم کو دور کرنے